کر دو، حضور کے قریب کر دو۔ میرے بھائیو، ہم نے خود اسلام کا ذکر نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے تھا، حضور کا ذکر نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر، مگر وہ کیسا مشتاق عشق رسول تھا، وہ اس کی زبان پر ہمیشہ حضور کا ذکر رہتا تھا۔ ان کو ایک فکر تھی، وہ لوگوں کو اپنے سے قریب نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ لوگوں کو مدینے کے تاجدار سے قریب کرنا چاہتے تھے، وہ بچے ہوئے ہاؤن کو سورہ حرم میں جانا چاہتے تھے۔ آج جب سے ہماری فکر ہو گئی لوگوں کو خود سے قریب کرنے کے لیے، جب سے ہم نے محنت شروع کر دی ہے، سوال کثیر ہو گئے ہیں۔ یاد رکھنا، سچا عالم وہی ہوگا، سچا داعی وہی ہوگا، سچا پیر وہی ہوگا جو خود سے قریب کرے۔ سچا داعی، سچا پیر اور سچا عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ رسول سے قریب کر دے۔ اس لیے کہ ہم تو عیبوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی اپنے سے قریب ہوگا چند دنوں کے بعد دور ہو جائے گا اور ہو بھی رہے ہیں، لیکن اگر حضور سے قریب ہو گئے تو حضور کو خدا نے ہر عیب سے پاک بنا رکھے۔ وہ خود ہی کہتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، یہ قرآن نقش جلال نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میرے بھائیو، امام احمد اللہ کے اس میں آنے والوں کبھی سوچا جب اس امت کی بیٹیاں کسی منکر اسلام کے بستر سے کروٹیں بدلتی ہوگی تو اس وقت رسول اللہ کے دل میں کیا گزرتی؟ کبھی سوچا دایانی باتوں میں الجھ کر کے رہنے والوں، کبھی سوچا کہ میدان محشر میں حضور کو اللہ کے رسول کو کیوں کیا دکھائیں گے کہ امت کے بچے ابتدا کے فتنے کی طرف پڑھ رہے تھے اور ہم اسی میں الجھے ہوئے تھے کہ تیری ٹوپی کا کلر افضل ہے کہ میری ٹوپی کا کلر افضل ہے۔ امام اہل سنت نے ہمیں فکر دی ہے، حضور کے قریب ہو جاؤ، حضور کے قریب کرو۔ میری گزارش ہے اگر اقتدار کے فتنے سے بچنا ہے تو اپنے بچوں کو حضور کے قریب کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کی سیرت پڑھاؤ، دین پڑھاؤ، دین اتنا پڑھا دو ہر بچہ بچی کو کہ گھر میں بچہ پیدا ہو تو اذان ہم خود ہی دیں اور کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازہ ہم خود ہی پڑھا سکیں، گھر کی فاتحہ خود دے سکیں، گھر کے جانوروں کو خود دفع کر سکیں۔ ہاں، اور ایک ماں اپنے بچے کو کم سے کم قاعدہ بغدادی تو پڑھانے کے قابل ہو جائے، وضو اور غسل کے مسائل سکھانے کے قابل ہو جائے۔ یاد رکھیے ایک انگریز مفکر نے کہا تھا، تو مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ دنیا جب یہ کہہ رہی ہے کہ اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا، تو آپ مجھے بتائیے میرے بھائی، جب مائیں اچھی ہو تو قوم اچھی ہوگی، اور اگر مائیں بگڑ جائے، ماؤں کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، دنیا احمد رضا کو نہ دیکھتی اگر ان کی ماں کی بولی کی سوری کی نہ ہوتی۔ آپ کی نظر امام احمد رضا پر ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں امام احمد رضا کو جو اس کے رسول کا ماحول ملا ہے، وہ جلسے سن کر نہیں ملا، ان کے بعد پیغام المقدم نہیں، علامہ تقی علی خان اپنے زمانے کے منفرد عاشق رسول تھے۔ سرور القلوب پڑھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ علم و ادب اور نہیں ہے، علامہ تقی علی خان احمد رضا کے بھی باپ تھے، باپ۔ آپ ان کی سرور القلوب اٹھا کر کرو، آپ ان کی تصویریں و نشریات اٹھا کر کرو، ان کے ناصحانہ جملے پڑھو تو گھر میں عشق رسول کا ماحول ملا۔ ہمارے گھر میں بچوں میں عشق رسول کا کون سا ماحول ہے؟ باپ موبائل لے کے بیٹھا ہے، ماں موبائل لے کے بیٹھی ہے، سیریلوں کا ماحول ہے، فلموں کا ماحول ہے، بھاگنے بھگانے کے مناظر ہے، اور آؤ بیٹیاں بھاگے گی نہیں تو کیا ہوگا؟ اقتدار کا ماحول نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں بچے سچے مسلمان ہو، ہمارے گھر میں اسلامی ماحول کی طرح صرف جلسوں میں مسلمان اندر بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا، گھر میں بھی اسلام ہو، گھر میں بھی محبت رسول کا ماحول ہونا چاہیے، گھر میں بھی عشق رسول کا ماحول ہونا چاہیے۔ بس بات آخری کرتے کرتے چلا جاؤ، آپ سے رخصت ہو جاؤ۔ امام احمد رضا اس عظیم محنتی قائد اور مفکر کا نام ہے جس کے گھر کے بچوں کا جو آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ توجہ کرنا، حجت الاسلام اور مفتی اعظم کہتے ہیں آپ کا دماغ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے اپنے محلے کے بچوں پہ جو اثر ڈالا تھا وہ کیا تھا وہ دیکھو۔ مختصر میں کہہ رہا ہوں، اور اپنے گھروں میں دیکھو، اعلیٰ کا نام بہت دیتے ہو نا، اتنا اعلیٰ
احمد رضا بیچنے اور خریدنے کے لیے نہیں ہے. احمد رضا کو کچھ نہیں عشق رسول ہے جس کی فکر کو اپنے دل و دماغ اور زندگی میں داخل کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو بتاؤں جو محلے کے بچوں میں یہ فکر ڈال سکتا اور تربیت کر سکتا اس کے گھر کے بچوں کا حل کیا ہوگا. اختصار سے ایک بہت بڑے سید صاحب تھے, عالم بھی تھے, محدث بھی تھے. ان کا نام ہے سید دیدار علی الوری رحمۃ اللہ علیہ. اگر ان کے خاندان والوں تک بات پہنچے تو پرانی معنی میں ان کا خادم اور غلام ہوں اور میں ان سے بہت عقیدت رکھتا ہوں, لیکن جو بات ہے وہ کرنی ہوگی. توجہ کرنا مسلمان. سید دیدار علی الوری صاحب کو ایک صاحب نے کہا آپ اور بریلی کے بڑے مولانا کو جانتے ہیں, حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب. تو سید صاحب تھے, عالم تھے, مفتی تھے, محدث تھے. تو خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آئی جاتی ہے نا. جو بھی سید کسی کو مانے پھر بہت کم جلدی سے ہو جائے, لیکن جس کو مان لے پھر اس کو نفاق کے ساتھ سید نہیں مانتا, تو پھر اس کو دل سے مانتا ہے کیونکہ اس کی زبان اور دل ایک ہے. جس کو مانیں گے ڈنڈے کی چوٹ پہ مانیں گے, اور جس کو نہیں مانیں گے ڈنڈے کی چوٹ پہ. نبی کے خون میں منافقت, علی کے خون میں منافقت نہیں, تو یاد رکھنا. اس لیے کہ اگر منافقت ہوتی تو کربلا کیوں ہوتا. کربلا بتا رہا ہے جس کو مانا. اور ایک جملہ دے دوں آپ کو, سورہ حشر بتا رہی ہے جو سننے کے لائق تھا اس سے سنا دیا ہے, اور جنگ حسین بتا رہی ہے جو جنگ کے لائق تھا اس سے جنگ کر لی ہے, جو قبول کرنے کے لائق تھا اسے قبول کر لیا ہے, جو ریجیکٹ کرنے کے قابل تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اسی لیے ہم سورہ حشر کا بھی مانتے ہیں اور جنگ حسین کا بھی مانتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک صرف جنگ حسین پسند ہے اور سورہ حشر پسند نہیں ہے, وہ سچے حسینی ہو ہی نہیں سکتے. تو بہرحال سید دیدار صاحب وہ جب کہا گیا بڑے مولانا صاحب بریلوی کو جانتے ہیں تو کہا ہاں بھائی جانتے ہیں, اب ملیں گے کبھی. کہا ساتھ کا پٹھان ہے اور اس سے انگریز آتے ہیں. دیکھ رہے پروپیگنڈا اس وقت بھی ایسا ہی تھا. ویسے پٹھان لوگ کو ہوتے ہی کوئی تیز, لیکن یاد رکھنا امام احمد رضا وہ پٹھان ہے جو اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا تھا, جو نبی کی عظمت اور حمایت کے لیے ہے. اور ناز کا اس کا خان زادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت بن گیا. حضور تسلیم میاں نے کہا خان زادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت سے آواز آ رہی. سبحان اللہ. تو توجہ فرمائیں, وہ کہا ساتھ کا پٹھان ہے اس سے تیز آدمی ہے. بات ہوئی اور کوشش کی ان کے علماء اور مریدین نے حضرت کہ سید صاحب کو کسی طرح بلا دیں. خدا کی شان ایک دن سید صاحب کا دماغ بندی ہے کہ چلو چل کے مولانا سے پوچھتے ہیں. وہ بریلی شریف آئے. اب دھیان سے سننا جو پیغام دے گا. دیکھو بھائی میں نے آپ کو کوئی جو ہے وہ کوئی مبالغہ آرائی کر کے آپ کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرنا. میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے رضوی سے یہ کتنے پیغام آپ نے سنے وہ قریب خطبہ سے میرے دل کے اندر کا پیغام کی طرح لے کر چلے جائے. فکر رسم کیا ہے. حضور سید دیدار علی الوری بریلی شریف آئے. اعلیٰ حضرت کیا سیدوں کی جو تعظیم ہے خدا کی قسم 24 صدی میں کہیں نہیں. میں یہ چیلنج کے ساتھ کر رہا ہوں جو احترام ہے. اور آج تو ہم دیکھ رہے ہیں حضور منانی کیا کو دیکھ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جب پرپوتے کا یہ عالم ہے تو امام احمد رضا کا عالم ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یاد رکھیے یہ پورے رضا کی اصلیت ہے کہ یہاں محبت اور پیار کا ماحول ہے. بہرحال سید دیدار علی الوری صاحب نے شریف لائے. نماز کا وقت ہو چکا تھا بلکہ جماعت کھڑی ہو چکی تھی. سید صاحب بڑے ہمارا عالم تھے. انہوں نے سوچا جلدی وضو کرو تو دیکھا کہ چھوٹا سا نابالغ بچہ چھوٹا سا نابالغ بچہ کنویں سے پانی نکالتا ہے. تو چونکہ اجلت تھی اور اجلت میں بہت ساری چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں. علم میں ہوتا ہے ذہن سے نکل جاتا ہے. انسان ہے, انسان کو کہتے ہیں کہ نسیان سے مشتق ہے اور نسیان کو مطلب بھول جاتا ہوتا ہے. انسان فرصت سے بھی مشتق ہے اور نسیان سے مشتق ہے.
محبت کرنا چاہتا ہے کبھی بھول بھی جاتا ہے. اور یہ بھولنا ڈرنا ہوتا کہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا. یہ بلانے یہ بھولنا بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. ورنہ باپ کی میت کوئی نہ بھولے, بیٹے کے ایکسیڈنٹ کو نہ بھولے, کسی کے ستانے اور دل توڑنے کو نہ بھولے. یہ بھولنا بھی خدا کی بڑی نعمت ہے. ہاں اس کو آپ جو ہے اس کو برا مت مانیے. بات تو علم ہوتا ہے, اس سے نکل جاتی ہے بات. کبھی کبھی تو تقریر میں ایسا ہوتا ہے کہ ذہن میں چل رہی ہوتی ہے, زبان پہ نہیں آتی. نماز کی جماعت پکڑنے کے لیے اجلت ہے. ایک چھوٹا سا نابالغ بچہ جیسے پانی نکل رہا ہے, سید صاحب نے فرمایا او بچے ادھر نہ پانی مجھے لا, میں وضو کروں. ویسے بھی جو طبقہ مقبول ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کا بڑا کم عادی ہوتا ہے. الا ماشاءاللہ. بلکہ ممبر سے اترتے وقت بھی یہ خیال ہوتا ہے بعض لوگوں کو کہ کوئی جوتا پہنائے تو پہنے, ہے نا, کیونکہ مقبول لوگوں کو کام ہاتھ. لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ بات ذہن سے نکالنی ہوگی. حضور سے بڑا مقبول کام تھا لیکن وہ سارے کام اپنے ہاتھ سے کیا. یہ غلط بات. میں تو اس کو ایسی نظر سے نہیں دیکھ رہا ہوں. تو بچے ادھر میں وضو کرتا ہوں. اب میں علامہ شروع قادری کی تحریر کا سہارا لے کر اپنے الفاظ کے جامع میں دونوں کا مکالمہ بیان کرتا ہوں. اس بچے نے کہا آپ بریلی کے لیے لگتے ہیں, آپ بریلی کے لیے لگتے ہیں, آپ بریلی کے نہیں ہیں کیا؟ کہاں ہم بریلی کی تو نہیں ہیں. کیا آپ کو مسئلہ بھی نہیں معلوم ہے؟ آپ مسئلہ نہیں جانتے کہ مسئلے سے واقفیت آپ کو نہیں ہے. آپ بچے کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا کہ نابالغ سے اس کے سرپرستوں کی اجازت کے بغیر کام لینا جائز نہیں ہے. میں نابالغ ہوں مولانا, آپ اس سے ایسے کام نہیں کرا سکتے کہ آپ اس کو پانی دو. اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں پانی آپ کو ہبا کر دوں, ہدیہ کر دوں, تو آپ کو یہ بھی مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ نابالغ کا ہدیہ بھی جائز نہیں ہے. نابالغ اگر ہبا کرے ہدیہ دے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ سرپرست اجازت نہ دے. تو پھر آپ اس سے وضو کا پانی کیسے مانگ سکتے ہیں؟ تو تب سید دیدار علی الوری کو اپنے علم کا دیدار ہوا اور پھر کہا کہ یہاں کا نابالغ بچہ اتنا مسئلہ جانتا ہے. تو پھر آپ نے پوچھا احمد رضا صاحب سے تمہارا رشتہ کیا ہے؟ کہا کوئی رشتہ نہیں ہے, ان کی گلی میں رہتا ہوں بس اسی لیے. جس نے گلی میں علم کا یہ ماحول بنایا ہو اس کے گھر میں علم کا ماحول کیا ہو. وہ اپنے گلی کے بچے کو بالغ اور نابالغ اور ہبا اور جیبو پتا کے مسائل سکھا چکے. تم اپنے بچوں کو ایمان و کفر بھی نہیں بتا سکے, تم اپنے بچوں کو وضو اور غسل بھی نہ بتا سکے, تم اپنے بچوں کو نماز بھی نہ. ارے 40 سال کے ہو گئے نماز پڑھنے نہیں آتی, تم کس طرح امام احمد رضا کا نام لو. فکر رضا تو یہ ہے جس کی گلی کے بچوں کو اتنا علم ہو. حضور مفتی اعظم کے علم کا, حضور حجت الاسلام کے علم کا. تو میری گزارش فکر رضا کی بھی ہے کہ گھر میں علم کا ماحول بنانا ہوگا, گھر میں عشق رسول کا ماحول بنانا ہوگا, محبت رسول کا ماحول بنانا ہوگا. اور ایک بات یہ یاد رکھیں, حضور محدث صوفی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نہ اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں نہ شاگرد ہیں, پھر آپ جتنا پیر کا ذکر نہیں کرتے, جتنا استاد کا ذکر نہیں کرتے, اتنا اعلیٰ حضرت کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کہا پیر سے سلسلہ ملا, استاد سے علم ملا, لیکن اگر عشق رسول ملا ہے تو احمد رضا کی صحبت سے ملا. اس لیے میں کہتا ہوں جو ہمارے قریب آئے وہ ہمارا عاشق بنے نہ بنے, نبی کا عاشق بن جائے. حضور کا یہ اعلیٰ حضرت کی فکر تھی, اور وہ یہی تو کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, آہ وہ آنکھ کے ناکام میں تمنا ہی رہی, ہائے وہ دل جو تیرے در سے قربان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. فکر رضا اپنے گھر لے جاؤ, گھروں میں محبت
محبت رسول کا ماحول بناؤ، عشق رسول کا ماحول بناؤ. مجھے امید ہے کہ آپ اس پیغام پر ضرور عمل کریں گے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے گفتگو کے درمیان کوئی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخشے. اسکولیں قائم کریں، مدارس قائم کریں، علم پہ محنت کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.